ایک قدیم شہر کے مضافات میں ایک کسان کریم رہتا تھا۔ وہ ایک سادہ دل اور محنتی انسان تھا جس کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کی زمین تھی۔ اس کی زمین نہ صرف اس کا ذریعہ معاش تھی بلکہ اس کے آباء و اجداد کی نشانی بھی تھی۔ کریم کا دل صاف تھا، وہ ہر کسی سے محبت کرتا تھا اور اس کی زندگی کا مقصد ہمیشہ سچائی اور انصاف کے راستے پر چلنا تھا۔ لیکن شہر میں ایک لالچی تاجر جعفر بھی رہتا تھا جو ہمیشہ دوسروں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا تھا۔ جعفر ایک چالاک اور کاروباری دماغ رکھنے والا انسان تھا جس کی نظر ہمیشہ دوسروں کی جیب پر ہوتی تھی۔ اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا تھا اور وہ اس میں کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ کریم اپنی زمین پر ہل چلاتے ہوئے پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی بیوی مریم جو ایک نیک دل اور سمجھدار خاتون تھی کھیت کے قریب ہی بیٹھی کھانا تیار کر رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی محنت اور زندگی کی سادگی سے بہت محبت کرتی تھی۔ کریم کے پاس زمین تھی لیکن بہت زیادہ قرض بھی تھا۔ ایک دن جعفر نے کریم کے کھیت کا جائزہ لیا۔ جعفر نے بڑے آرام سے کریم کے پاس آ کر کہا، کریم بھائی، تمہاری زمین واقعی بہت زرخیز اور بہترین لگتی ہے۔ تمہیں تو کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تم یہ زمین مجھے بیچ دو اور تمہارے سارے قرضے ختم ہو جائیں گے۔ کریم نے حیرت سے جواب دیا، جعفر صاحب، یہ زمین میرے آباء اجداد کی نشانی ہے۔ یہ میری زندگی کا حصہ ہے، میں اسے نہیں بیچ سکتا۔ جعفر نے ایک گہری سانس لی اور کہا، کریم بھائی سوچ لو، تم اگر اس زمین کو بیچ دو تو تمہیں ایک نئی زندگی ملے گی۔ تمہارے قرض بھی ختم ہو جائیں گے اور تم خوشحال ہو جاؤ گے۔ کریم نے کہا، تمہارے ساتھ چل کر میں بات کروں گا لیکن میں اپنی زمین نہیں بیچ سکتا۔ جعفر نے اپنے اندر کی چالاکی کو استعمال کرتے ہوئے کریم کو دھوکہ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ کریم پر قرضوں کا بوجھ ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جعفر نے ایک اور چالاکی دکھاتے ہوئے کہا، اگر تم یہ زمین مجھے بیچ دو تو تمہیں 10,000 سکے ملیں گے اور تمہاری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کریم جو ہمیشہ ایمانداری اور محنت میں یقین رکھتا تھا آخرکار جعفر کی باتوں میں آ گیا اور زمین بیچنے پر رضامند ہو گیا۔ کریم نے زمین بیچ دی لیکن جب فصل تیار ہوئی اور جعفر سے رقم مانگی تو جعفر نے کہا، کیا معاہدہ؟ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں کہ تم نے زمین بیچی تھی۔ کریم کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور شہر کے بزرگوں سے مدد مانگنے گیا مگر جعفر نے سب کو دھوکہ دے رکھا تھا۔ کریم آخرکار شہر کے مشہور قاضی عبداللہ کے پاس انصاف لینے گیا۔ قاضی عبداللہ ایک دانا اور دیانتدار قاضی تھے جن کا شہر بھر میں احترام کیا جاتا تھا۔ قاضی نے کریم سے کہا، کریم تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کریم نے افسوس سے جواب دیا، میرے پاس کچھ نہیں قاضی صاحب، بس اللہ پر ایمان اور اپنے دل کی صداقت پر یقین ہے۔ قاضی عبداللہ نے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ جعفر کو عدالت میں طلب کرتا ہوں اور ہم اس معاملے کا فیصلہ اللہ کی ہدایت سے کریں گے۔ قاضی عبداللہ نے دونوں کو عدالت میں طلب کیا۔ جعفر جو ہمیشہ اپنی چالاکی سے لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا اس دفعہ بھی اپنی باتوں سے قاضی کو بہکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جعفر نے کہا، قاضی صاحب یہ زمین میری ہے اور میں نے کریم سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ کریم جھوٹ بول رہا ہے۔ قاضی عبداللہ نے گہری سانس لی اور کہا، جعفر اگر یہ زمین تمہاری تھی تو تمہیں اس کا ہر پہلو یاد ہوگا۔ کریم تم اپنی زمین کی مٹی لے آؤ تاکہ ہم اس کا فیصلہ کر سکیں۔ کریم فوراً گیا اور زمین کی مٹی لے آیا۔ قاضی عبداللہ نے اس مٹی کو سونگھ کر کہا، یہ مٹی تمہارے محنت اور ایمانداری کی خوشبو دے رہی ہے کریم۔ جعفر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جعفر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ سچائی کو چھپانے میں ناکام ہو گیا۔ قاضی نے فیصلہ سنایا کہ جعفر زمین کریم کو واپس کرے اور 10,000 سکے بھی ادا کرے۔ ساتھ ہی جعفر کو حکم دیا کہ وہ شہر کے یتیموں کے لیے اناج فراہم کرے تاکہ وہ اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکے۔
کریم کی زمین واپس آ گئی اور اس کا قرض بھی ختم ہو گیا۔ وہ دوبارہ خوشحال ہو گیا اور اپنے کام میں محنت کرنے لگا۔ اس کی بیوی مریم بھی خوش تھی کہ ان کی ایمانداری اور محنت نے رنگ لایا۔ جعفر، جسے قاضی کی جانب سے سزا ملی تھی، اس نے اپنی زندگی کے غلط فیصلوں پر پچھتاوے کا اظہار کیا اور یتیموں کی مدد کرنے میں وقت گزارا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جھوٹ اور دھوکہ دہی سے وقتی فائدہ ضرور ہو سکتا ہے، مگر حقیقی کامیابی ہمیشہ انصاف اور نیکی کے راستے پر چل کر ہی ملتی ہے۔ اللہ کے انصاف کے سامنے سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے۔